یہی انسان جب اپنے دل میں اللہ کی محبت بساتا ہے اور یہی محبت بساتے بساتے پھر دل میں اپنے آقا کی محبت بھی بساتا ہے، حضور کا پیار بھی دل میں بساتا ہے، اور پھر اس پیار اور محبت اور عقیدت میں جب وہ فنا ہوتا ہے تو پھر اللہ اسے وہ منصب عطا کرتا ہے کہ اس کے منصب کو دیکھ کر اس وقت کے زمانے کے اولیاء بھی اس کی قسمت پہ ناز کرتے ہیں۔ ان پاکیزہ لوگوں میں اگر دیکھیں، میں کہوں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اس کی عملی تفسیر اگر تابعین میں صحابہ کے بعد جو لوگ آئے وہ تابعین، اگر ان پاکیزہ لوگوں میں دیکھنی ہو، ان پاکیزہ لوگوں میں ایک پاکیزہ ہستی کا نام سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ یہ وہ سچا عاشق رسول ہے کہ جس نے حضور کا زمانہ پایا مگر حضور کا دیدار نہیں کیا۔ علماء نے لکھا امتی کے لیے سب سے بڑی معراج یہ ہے کہ اسے حضور کا دیدار نصیب ہو جائے، چاہے وہ حضور کو بیداری میں دیکھے چاہے حضور کو خواب میں دیکھے۔ اگر حضور کا دیدار مل گیا سب سے بڑی معراج ہے۔ اب حضور کے زمانے میں حضور کے سامنے ہونے کے باوجود بھی اگر اس وقت کوئی حالت ایمان میں حضور کو دیکھتا اور حالت ایمان میں اس کا خاتمہ ہوتا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دیدار کی وجہ سے اللہ اسے صحابی کا شرف عطا فرما دیتا۔ اور صحابی کا مقام و مرتبہ کتنا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا صحابی اگر ایک جو مٹھی بھر اللہ کی راہ میں خیرات کر دے اور میرا کوئی عام امتی اگر سونے کا پہاڑ بھی اللہ کی راہ میں خیرات کر دے تب بھی اس سونے کے پہاڑ پر جو ثواب ملے گا، فرمایا وہ ثواب میرے اس صحابی کی ایک مٹھی راہ خدا میں خرچ کرنے کے بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ اس صحابی نے خالی حالت ایمان میں حضور کو دیکھا، چاہے نماز نہ پڑھی ہو، چاہے روزہ نہ رکھا ہو، چاہے حج نہ کیا ہو، چاہے زکوٰۃ نہ دی ہو، بلکہ اس صحابی نے کوئی بھی زندگی میں نیک کام نہیں کیا۔ جنگ ہو رہی تھی، حالت جنگ میں حضور کو دیکھا، وہی ایمان لایا، پھر وہی اسی جنگ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ تو علماء نے لکھا یہ صحابی جو حالت جنگ میں ایمان لا کر وہی شہید ہو گیا، یہ اس بعد میں آنے والے غوث قطب ابدال قلندر حتیٰ کہ قیامت تک آنے والے سارے اولیاء کرام جنہوں نے ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری ہو، یہ صحابی ان تمام اولیاء کرام سے افضل والا ہے۔ اللہ نے جو مقام اس کو عطا کیا، فرمایا وہ 100 سال بھی اللہ کی پاکیزہ عبادت کرنے والے ولی کو بھی عطا نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابی کے پاس ایک عمل ایسا ہے جو بعد میں آنے والے کے پاس ہے ہی نہیں، اور وہ عمل کیا کہ حضور کے زمانے میں حضور کے سامنے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ایمان لائے اور پھر وہی حضور کے زمانے میں ہی اس کا انتقال ہو جائے یا حضور کے وصال ظاہری کے بعد انتقال ہو جائے، بس ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا، خاتمہ ایمان پر ہوا۔ یہ صحابی رسول زمانے کے غوث قطب ابدال قلندر سے بھی افضل والا ہے۔ مگر اویس قرنی وہ ہے کہ جس نے حضور کا زمانہ پایا، جانتا تھا حضور مدینے میں ہے، جانتا تھا حضور آج فلاں جنگ میں جا رہا ہے، جانتا تھا حضور کی اس وقت حالت و کیفیت کیا ہے، مگر اویس پھر بھی سرکار کی زیارت کے لیے نہیں گیا۔ کوئی کہہ سکتا ہے یہ کیسی بات ہے، حضور سے پیار بھی تھا، محبت بھی تھی، عشق بھی تھا، مگر دیدار کے لیے نہیں گیا۔ کیوں نہیں گیا؟ اس کا جواب خود امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ جب صحابہ نے سرکار جب اویس کا تذکرہ کرتے کیسا اویس تھا، اپنے دل میں حضور کی محبت سجائی ہے۔ 3 جمعہ سے میں یہی باتیں عرض کر رہا ہوں، پہلے حضور سے پیار کیجئے، پھر حضور سے محبت کیجئے، پھر حضور کے عشق میں جائیے، اور عشق میں جب انسان بڑھتا ہے تو پھر فنا فی الرسول ہو جاتا ہے۔ جب فنا فی العشق ہو جاتا ہے تو پھر وہ حقیقی معنوں میں اپنے محبوب کو پا لیتا ہے، پھر اس کی زندگی سامنے دیدار کی محتاج نہیں ہوتی، بلکہ جب وہ فنا فی العشق ہوتا ہے، فنا فی الرسول کے مرتبے پر پہنچتا ہے، وہ اگرچہ ساری زندگی حضور کی بارگاہ میں نہ آیا ہو مگر وہ کائنات کے جس کونے میں بھی بیٹھا ہوتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خود اسے اپنا دیدار عطا فرما دیتے ہیں۔
وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ خالی آنکھ بند کر کے اپنی توجہ دل میں ڈال دیتا ہے تو امام الانبیاء اسے اپنے دل پر ہی اپنا دیدار عطا فرما دیتے ہیں۔ ان پاکیزہ لوگوں میں اگر تابعین میں سب سے بڑے پاکیزہ شخصیت کا نام ہے تو سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی ذات مبارکہ۔